السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول و مقبول فرمائے، آپ کی ہر آرزو اور تمنا جو جائز ہیں اسے قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں تہجد کے وقت کا ایک خاص وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور تہجد کے وقت یہ وظیفہ اتنا مقبول ہے کہ جب آپ کو میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کا سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس وظیفہ کو کیے بنا آپ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو چلیے، یہ وظیفہ آج کا آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز ویسے تو اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں پر فرض نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں سے اللہ تعالی خوش ہوا کرتا ہے، جن لوگوں سے اللہ تعالی محبت کیا کرتا ہے، جس پر اپنی نظر خاص کیا کرتا ہے، جس پر اللہ کی عنایتیں ہوا کرتی ہے، ایسے لوگوں کو تہجد کی نماز کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے رات کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ ایک فرشتوں کی گروہ، ایک فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اور وہ پوری جماعت کے ساتھ اللہ کے حکم سے وہ دنیا کے اندر آتے ہیں، اور آسمان سے نازل ہو کر کے جو ایک گروہ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بندے کو اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں، اسے اپنے پر سے جگاتے ہیں، اور وہ بندہ جب فرشتے نے اس کو جگایا اور وہ اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اسے اپنے پر سے جگاؤ آرام سے، تاکہ میں اس کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ یہ جو نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے نا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں اس کی مدد بھی کرتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہوں۔ تو ایک گروہ کا تو یہ کام ہوتا ہے، اور ایک گروہ کا کام ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں بن فلاں کو جو ہے تھپکی مار کر کے سلا دو، کہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میری بارگاہ میں آئے، میں اپنے محبوب بندوں کی آوازیں سننا چاہتا ہوں، میں اپنے پیارے بندوں کی دعا کو سننا چاہتا ہوں، اس وقت میں ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، تو اسے تھپکی مار کر کے سلا دو۔ اور تیسرے گروہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں سے حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ جگانے کی اسے جو ہے جگانا نہیں، یا اسے تھپکی دے کر کے سلانا بھی نہیں، بلکہ اس کے کروٹ کو بدل دینا۔ جب آنکھ کھلے گی اس کی اور دل کرے گا تو وہ تہجد کی نماز پڑھے گا، دل نہیں کرے گا تو وہ نہیں پڑھے گا، نہیں بھی پڑھے گا تو میں اس سے خوش ہوں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن میں اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں، دن رات دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو وقف کیے ہوتے ہیں، وہ مدرسے مساجد کے کام میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ کا کام ہوتا ہے دن رات وہ محنت و تبلیغ میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت محنت کر رہا ہے، اگر یہ چاہے اس کا دل کرے تو یہ میری بارگاہ میں آئے، نہیں تو اس کو سونے دو، تو میں اس کو سونے کا بھی ثواب بہترین اجر عطا کرنے والا ہوں۔ تو دوستو، بہرحال معلوم یہ ہوا حدیث پاک کی روشنی میں کہ تہجد کی نماز کوئی عام نماز نہیں ہے، اور تہجد کی توفیق کسی عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ تہجد کی توفیق اگر کسی کو ملی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ خاص لوگوں میں شامل ہے۔ دوستو، کبھی کبھار آنکھ کھلتی ہے رات کی آخری پہر میں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، میں جانتا ہوں دنیاوی زندگی میں تم گھرے ہوئے ہو، آؤ اس وقت میں تمہیں جگایا ہوں فرشتوں کو بھیج کر، آؤ میری بارگاہ میں آ کر جو معروضات ہے پیش کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جگایا ہے وہی تیری پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جانا چاہیے، اور پریشان لوگوں کا تو وہ وقت بہترین وقت ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا بہترین وقت ہوا کرتا ہے۔ تو دوستو، آئیے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ نفل نماز ہے،
اور نفل نماز کی نیت اس انداز میں ہوتی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، صلاۃ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھ کر کے رکوع سجدہ کریں گے۔ یعنی نیت باندھنے کے بعد جس طریقے سے اور نمازوں میں نفل نماز پڑھا کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو نفل نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہے، اس کا کوئی الگ سے طریقہ ہوگا، اس کا کوئی الگ انداز ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ نماز وہی جو نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، نفل نماز وہی طریقہ ہے، اور اس میں کوئی خاص صورتیں بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت تہجد کی نماز میں کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ بھائی جو آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ہی سورت آپ کو یاد ہے تو ایک ہی سورت پوری رکعت میں پڑھ لے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جو آپ کو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے تہجد کی نماز، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک درخواست آپ سے یہ بھی کروں گا کہ کوئی بھی اعمال، کوئی بھی وظیفے کرے نا، اس سے پہلے آپ کے اندر نماز کی عادت ہونی چاہیے۔ نماز کی عادت، پنجگانہ نماز کی پابندی آپ کرتے ہوں، اس کے بعد جب وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ وظیفہ جلد کامیاب ہونے کا امکان بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ طریقہ کیا ہے۔ دوستو، تہجد کی نماز آپ پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جا نماز پہ بیٹھے رہے۔ چونکہ رمضان شریف کا ہے، اس میں تہجد کی نماز میں جو ہے آپ کو کوئی زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ سحری کے وقت بیدار ہوتے ہی یہ سحری کھانے کے لیے، اس وقت یہ آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی اعلان میں آپ بیدار ہو جائے، کچھ دیر پہلے ہو جائے، اور یا تو آپ سحری کھا لیں یا پھر آخر میں سحری کھائیں، جیسا آپ کو مناسب ہو ویسا لگے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ کے جا نماز پہ بیٹھے رہے۔ جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو 175 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 101 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت کم ہے تو 101 بار کیجئے گا، وقت زیادہ ہے تو 175 مرتبہ۔ لیکن اول آخر آپ 3 بار درود ابراہیم ضرور پڑھ لیں۔ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود شریف، اگر یاد نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، دوسرا کوئی بھی درود شریف جو چھوٹے سے چھوٹا آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر درود شریف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ناظرین کرام، درود شریف ایک ایسی دعا ہے جو مقبول شدہ دعا ہے۔ اول آخر ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو ہے یہ جو درود شریف تو یہ تو مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ میں جو ہمارے اور دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، جو بھی تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے درود شریف پڑھنا نہ بھولیں۔ تو 101 مرتبہ یا 175 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں۔ جو بھی مقاصد حسنہ ہے، جو بھی نیک جائز ارادے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے دعا کو رکھیں، اپنے معروضات کو پیش کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ یہ عمل 3 دن کریں گے، 3 دن کرنے کے بعد انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انشاءاللہ دور فرمائے گا۔ یہ عمل بہت ہی خاص مقرب ہے اور یہ خاص لوگوں کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ چونکہ لوگ سوچتے ہیں 101 مرتبہ سورہ اخلاص یا 175 مرتبہ سورہ اخلاص، ڈر جاتے ہیں۔ جو سوچئے 100 مرتبہ اللہ کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس صورت میں کیا ہے؟ صرف اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان ہے، اور جو اتنا زیادہ اللہ کی شان اور اللہ کی بڑائی کرنے کے بعد اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو انشاءاللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی بھکاری، کوئی فقیر آتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے دعائیں دیتا ہے اور ڈھیر ساری دعائیں دیتا ہے، تو پھر اس گھر والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 5 روپے دینے والا ہوتا ہے تو اسے 10 عطا کر دیتا ہے، اسے 20 روپیہ دے دیتا ہے کہ یار فقیر بڑا مہذب ہے، یہ بار بار جو ہے دعائیں کر رہا ہے، بار بار میرے لیے تعریفی جملے بول رہا ہے، خوش ہو کر کے وہ عطا کرتا ہے۔ اور وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب ہم اس کی بڑائی بار بار بیان کریں گے تو
تو وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ انسان اپنے تصور میں نہیں لا سکتا، اور اس کے خزانہ اتنا بڑا ہے، اس کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری نظریں اور ہماری سوچ وہاں تک محدود ہو جاتی ہے کہ ہم وہاں سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوں گے جسے نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ وہ کبھی سوچتا بھی نہیں کہ اتنی دولت یا اتنا مال و زر میرے پاس آ سکتا ہے، یا اتنی بڑی پریشانی سے میں نکل سکتا تھا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کو اس طریقے سے آپ یاد کریں، دعا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس عمل کی برکت سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوگی۔ تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوستو، صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔